دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بابر ایاز صاحب اور وزیر پیٹرولیم سید نوید قمر صاحب۔ پنڈی سے کالر ہیں، وہ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی محمد عظیم بول رہا ہوں جناب، راول پنڈی سے۔ جی عظیم صاحب فرمائیے۔ جی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جی، یہ وزیر صاحب بیٹھے ہیں، دوسرے صاحب بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، جی ان سے یہ کہیں کہ یہ جو 7,000 روپے انہوں نے کم سے کم آمدنی کا جو بنایا، بجٹ بنا کے یہ دیا ہے ایک عام آدمی کے لیے، یہ اس میں یہ چیز یہ گزارا کر سکتے ہیں؟ آیا یہ ان کو اگر یہ 7,000 روپے دے دیے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ یہ پورا مہینہ آپ نے گزارنا ہے، جس میں بچوں کے اخراجات، اسکول کی فیسیں ہیں اور مسائل ہیں، بیماری ہے، پریشانی ہے اور چیزیں ہیں، اس میں جو ہے آئندہ جو ہے یہ ایک مہینہ جو کس طریقے سے گزرے گا؟ میرا یہ چھوٹا سا جی عظیم صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ سید نوید قمر صاحب میں اس میں سے 1,000 روپیہ 2,000 اور بھی ڈالتا ہوں، 9-10 ہزار روپے میں کوئی بجٹ بنا کر آپ خود بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، کوئی لوگوں کا یہ بڑا مطالبہ ہے۔ بات تو درست ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی میگر اماؤنٹ ہے اور اس میں جو ہے بڑی تنگی سے گزارا کیا جا سکتا ہے، اور تمام وہ چیزیں جو کہ کہی گئیں وہ شاید پوری حاصل نہ ہو سکیں، لیکن اس کا کنورس سائڈ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم تنخواہیں جو ہیں، جیسے ابھی ہم نے سرکاری ملازمین کو تو بڑھا دی 50%، لیکن اگر ہر فیکٹری میں، ہر ملازمت میں منیمم ویج جو ہے وہ روانی سے ایسے بڑھتی جائے تو اس کا بھی ایک انفلیشنری ایفیکٹ آتا ہے، اس کا بھی ایفیکٹ آخر میں قیمتوں پہ ہی آتا ہے۔ تو ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈالنا کوئی صحیح معیشت نہیں ہے۔ مین اگر ہم انفلیشن کو کنٹرول کر جائیں، افراط زر کو اور مہنگائی کو ایک جگہ روک لیں، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ گروتھ کے ساتھ ہم جو ہے جیسے معیشت بڑھے گی، اس میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی بڑھنی چاہیے، وہ پروڈنٹ پالیسی ہوتی ہے۔ جی نوید صاحب، آج چونکہ ہم نے اتنی کالز نہیں لی ہیں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس سیگمنٹ میں ہم زیادہ زیادہ کالر لے لیں۔ ملتان سے کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ملتان سے طاہر اقبال بات کر رہا ہوں۔ جی بھیا۔ سر نوید قمر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بات یہ ہے ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے جو انکم سپورٹ پروگرام چلایا ہے اس کے لیے انہوں نے اربوں روپے رکھے ہیں، اور دوسرا پنجاب حکومت نے جو ہے نا 2 روپے روٹی کے لیے اربوں روپے رکھے ہوتے ہیں، یہ مستحق لوگوں تک نہیں پہنچتا، یہ راستے میں ختم۔ جی بہت شکریہ۔ یہ جناب نوید قمر صاحب، جیسے آپ نے بھی یہ فرمایا کہ پوری جو ایلوکیشن تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، اچھا ان کی طرف سے نوید قمر صاحب سے پہلے میں بابر بھائی کی طرف جاؤں گا۔ بابر بھائی یہ واقعی یہ ایک ایشو ہے کہ یہ جو انکم سپورٹ پروگرام اور یہ باقی چیزیں ہیں اور یہ 2 روپے کی روٹی ہے، یہ مستحق لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ کالر کہہ رہے ہیں آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کیوں نہیں پہنچ سکتی یہ؟ دیکھیے اس کی بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو میں ایک اس ایشو پہ آنا چاہوں گا جو 7,000 کی تنخواہ کی بات کی گئی تھی۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں جو سارا زور ہے نا وہ ریگولر یعنی آرگنائز بزنس کے مزدور کے اوپر ہے۔ ٹھیک، اچھا وہاں بہت سی جگہ 7,000 سے زیادہ بھی ملتا ہے۔ اب ٹیکسٹائل ملز میں گیا ہوں 12-13 ہزار بھی ملتا ہے، مگر جو اصل مسئلہ ہے جو دیہی لیبر ہے اس کا تو کوئی پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو 2-3 ہزار روپے پہ کام کرتے ہیں اور ان کی بہت بری حالت ہے، اور وہ 60% بھی ہیں۔ اسی طرح ان آرگنائز سیکٹر جو ہے جس میں جیسے کہ چھوٹے چھوٹے آپ کی یہ جو دکانیں اور ادھر ادھر جو کام کر رہے ہیں، اب میں آغاز جیسے بڑے سٹور کے اندر جو کہ کراچی کے اندر ایک بچی کھڑی تھی کوئی دوائیوں کو پروموٹ کر رہی تھی، میں نے بولا بیٹا کتنے پیسے ملتے پورے دن پاؤں پہ کھڑی ہو؟ کہنے کی 2,500 روپے۔ 2,500 روپے مہینے کے؟ جی جی، اور وہ پورے دن کھڑے ہو کر بچوں لوگوں کو پیمفلٹ بانٹ رہی تھی کہ صاحب فلاں شیمپو استعمال کیجیے یہ۔ تو یہ ان آرگنائز سیکٹر جو ہے اس میں بھی یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، دیہی علاقے میں بالکل نہیں ہوتا جہاں آپ کی 42% لیبر فورس استعمال ہوتی ہے، وہاں بھی نہیں ہوتا، وہاں زیادہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ حکمران طبقے جو ہیں یہ اپنے حلقوں کو بچا کے چلے جاتے ہیں۔ صحیح بات۔ جی نوید صاحب میں شکریہ ادا کر دوں نا بابر ایاز صاحب کا۔ بابر ایاز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے اس پروگرام میں۔ جی نوید صاحب، ہمارے ملتان کے کالر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے اور آپ نے خود بھی مانا کہ جو ایلوکیشن تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وہ پوری نہ ہو پائی۔ آپ کے ساتھ ہی انہوں نے ذکر کیا کہ 2 روپے کی روٹی ان کا یہ کلیم تھا کہ مستحق لوگوں کے ساتھ نہیں مل پا رہی، لیکن میں آپ کو ایز اے جرنلسٹ بتاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جو سستا تندور اور 2 روپے کی روٹی کی بات کی، اس کی بات مجھے سندھ نواب شاہ میں بھی کرتے ہیں لوگ، لاڑکانے میں بھی کرتے ہیں اور مردان میں بھی کرتے ہیں،
لیکن آپ کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر نہیں ہوتا. کیا اس لیے کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو اپنی یعنی کہ پبلسٹی نہیں کرنی آتی؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ حد تک یہ درست ہو، لیکن نصرت دیکھیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ کسی خاص ایک طبقوں، جیسے یہ سستی روٹی کا ٹارگٹ جو ہے اربن جو ہے پاپولیشن تھی، جہاں میڈیا بھی ہوتا ہے، جہاں پبلسٹی بھی ہو سکتی ہے. یہ پبلسٹی اورینٹڈ نہیں، یہ تو سب سے جو فار فلنگ ایریاز ہیں، سب سے جو دیہات میں بھی بالکل دور دراز کے ایریاز ہیں، وہی زیادہ مستحق ہوتے ہیں. ظاہر ہے جتنا دور ہوں گے آپ شہروں سے، جتنا دور ہوں گے آپ پورے اس سسٹم سے، اتنا ہی آپ کی جو ہے پاورٹی میں ہونے کا جو چانس ہوگا وہ بڑھ کے ہوگا. تو اور دوسری بات یہ کہ جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے وہ یہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ہیں